اپنے اسلام کی معنویت۔ جی جزاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز آ رہی ہے؟ اللہ آ رہی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ مجھے آپ جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ آپ کے اسکرین پر میں نے جسٹ ایک دو سلائڈس کی مدد سے ڈسپلے کیا ہوا ہے۔ دور جدید میں اسلام کی معنویت یا ہاؤ ٹو فالو اسلام ان کرنٹ ٹائمس۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی سمپل ٹاپک ہے کہ آج کے دور میں اسلام کو کیسے فالو کیا جائے، اور ہم تو فالو کر ہی رہے ہیں، اس کے لیے تقریر کی ضرورت کیا ہے نا؟ یہی مسئلہ ہے کہ جس کو ہم اسلام کو فالو کرنا سمجھتے ہیں، کیا صحیح میں وہ فالو اسلام ہے یا نہیں ہے، بس اسی کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جس طریقے سے ایک طالب علم ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ کلاس میں وہ بیٹھتا ہے کہ مجھے کوئی ٹاپک پہ سننا ہے، تو اپنے آپ کو بالکل ہی ایک دم ایک نیوٹرلائز کر کے بیٹھتا ہے کہ ہاں مجھے یہ سمجھنا ہے۔ مجھے ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کوئی چیز ٹاپک کو سمجھنا چاہتا ہے کہ انسان کا کڈنی کیا ہوتا ہے، تو وہ بالکل نیوٹرلائز کر کے اپنے آپ کو سمجھے کہ ہاں یہ ہوتا ہے، تب جا کے بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آئے گی۔ ایک بوٹل ہے جس کے اندر مجھے روح افزا ڈالنا ہے، اس میں پہلے سے کوئی پانی موجود ہے یا پہلے سے کوئی کوکا کولا موجود ہے، جب میں روح افزا ڈالوں گا تو بالکل یہ معاملہ خراب ہو جائے گا، پہلے مجھے وہ خالی کرنا پڑے گا۔ تو ہاں جیسے سمجھیے کہ میں آج اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں اسلام کیا ہے میں آج سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہر ٹائم آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی کیا بتانا چاہتے ہو آپ کہ آج کے دور میں اسلام کو کیا فالو کروں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں جو ہے وہ روزے رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی ادا کر دیتا ہوں، میں حج بھی کر چکا ہوں، اور کیا بنانا چاہتے ہیں آپ؟ تو یہی مسئلہ ہے اصل۔ اس کی مثال میں چھوٹی سی ایسا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی جاب پہ کسی کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ ہم آپ کو کام سکھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ گریجویٹ ہونا چاہیے آپ نے۔ تو آپ کہیں کہ ہاں میں گریجویٹ ہوں اور میرا کام ختم ہو گیا ہے، تو اس شخص سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا جو اس کام کو سمجھے ہی نہ کہ اس کو کرنا کیا ہے، اور یہ کہے کہ میرا گریجویشن ہی کافی ہے۔ تو جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھتا ہوں، میں نماز کرتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ آپ کا گریجویشن ہے بیسیکلی، جس کے بنا آپ کا کوالیفیکیشن ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا کہ آپ اس بات کے لیے حقدار ہوں کہ آپ جنت میں جا سکیں۔ یہ بیسک کوالیفیکیشن ہے کہ کلمہ ادا کرنے کے بعد، کلمہ شہادت کو ادا کر لینے کے بعد مجھے کرنا کیا ہے، یہ فرائض ہے جو مجھے ادا کرنا ہے۔ دیٹ از دا مین منیمم بیسک کوالیفیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن کرنا کیا ہے وہ ابھی آج ہم سیکھیں گے، وہ آج ہم جانیں گے۔ اگر آپ میں سے بہت سارے افراد جو ہے وہ اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے کہ مجھے کرنا کیا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت زیادہ یہ مفید چیز ثابت ہوگی۔ اور ہمیں کرنا کیا ہے اس بات کو بتانے کے لیے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء ہیں۔ آپ یقین جانیے ہمیں کرنا کیا ہے یہ بتانے کے لیے 1,24,000 انبیاء ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو اس دنیا میں آئے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد نبی نبوت کا سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اور اب قیامت کا انتظار۔ ان کے ذریعے بھی یہ تعلیمات دی گئی کہ کرنا کیا ہے، لیکن افسوس یہ ہوا کہ ہم نے صرف فرائض کی ادائیگی تک اس کو محدود کر دیا، اور اپنے امت مسلمہ ہونے کو کبھی سمجھا ہی نہیں کہ میں مسلم ہونے کی وجہ سے مجھے کرنا کیا تھا۔ میں بہت ہی سمپل ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ اسکرین پہ دیکھیے گا ایک آیت ہے قرآن مجید میں، آپ کبھی پڑھیں گے، آپ جب آپ تراویح سے بھی گزرتے ہیں، آپ دور کرتے ہیں قرآن کا بہت بار، اس وقت آپ اس آیت سے کئی بار گزرتے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، مطلب ہیومن ایگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے، سوائے جنوں کے اور فرشتوں کے دنیا میں کوئی نہیں تھا، تب اللہ تعالیٰ نے جب اپنے خیال کا اظہار کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے خالی اپنا خیال کا اظہار کیا۔ کیا اظہار کیا؟ کہ میں اپنے زمین پر کیا پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا خلیفہ یا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں انسان بنانا چاہتا ہوں یا ایک ایسی کوئی مخلوق بنانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ کہا ڈائریکٹ وہ پرپس بتا دیا جو پیدا کرنا چاہتا تھا۔ یعنی ایک اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ میں فلاں ایک روبوٹ بنانا چاہتا ہوں،
بلکہ روبوٹ کا نام نہ لیتے ہوئے کہے کہ میں اپنے گھر کا ایک نوکر بنانا چاہتا ہوں۔ تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ پرپس بتا دیا کہ میں کیا پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ خلیفہ کیا ہے؟ بہت ہی سمپل بات ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہاں ہم کو پتہ ہے 4 خلیفہ گزرے، ختم ہو گیا معاملہ، اب باقی لوگوں کا کیا کرنے کا ہے؟ اصل مسئلہ وہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلیفہ کیوں کہا، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ آیت وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ یہ ہم اس پر بعد میں آئیں گے، پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی آپ ایگزامپل سے میں سمجھاتا ہوں، اصل میں بہت ہی لو لیول سے سمجھاتا ہوں چیزوں کو، تاکہ بہت ہائی فائی ڈیفینیشنس اور بہت بڑی بڑی اصطلاحیں لوگوں کے ذہن میں بڑے 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 ٹرمس نہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب انگریز انڈیا میں اپنا حکومت کرتے تھے 800 سال، اس وقت کیا ہوتا تھا کہ کیا وکٹوریہ ملکہ وکٹوریہ کیا یہاں انڈیا میں آ کے بیٹھ جاتی تھی؟ نہیں، بلکہ اپنا ایک کوئی نہ کوئی ایک اپنا ایک بندہ بھیجتی تھی وہاں سے، جو اس کا ہیڈ ہوتا تھا، جس کو ہم وائس رائے کہتے تھے، اور وہ اس کے بہاف میں کیا کرتا تھا؟ اس کے بہاف میں یہاں پر ایک حکومت کو چلاتا تھا، بھلے وہ زبردستی کی حکومت تھی جو بھی تھی، لیکن ایک مثال سمجھ لیجیے آپ کہ اس کے بہاف میں وہ انڈیا پہ اپنا قبضہ کر کے انڈیا کے اوپر حکومت کرتا تھا۔ تو بیسیکلی وہ جو وائس رائے تھا نا، ہی واز دا خلیفہ آف دیٹ ملکہ وکٹوریہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے بہاف میں حکومت چلا رہا تھا جیسا وہ کہہ رہی تھی۔ تو بیسیکلی قانون بنانے والا اللہ ہے، قانون چلانے والا انسان۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہم کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ اس دنیا پر کیا ہو سکے؟ اسلام کا غلبہ ہو سکے، اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ، اپنے پورے کے پورے قوانین کے ساتھ چل سکے۔ خلیفہ کو آپ نے پڑھا ہوگا، چاروں خلفۂ راشدین نے کیا کیا تھا؟ اس خطے زمین پر 1/3 آف دا ورلڈ پہ اسلام کو پورا کا پورا نافذ کر کے دکھا دیا تھا کہ جہاں پہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا سسٹم قائم تھا، جہاں پہ جو ہے وہ ایک بزنس کا پورا سسٹم قائم تھا، جہاں پہ جو ہے وہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، جہاں پہ زانی کو جو اسی طریقے سے سزا دی جاتی تھی جو شریعت میں لاگو تھی، کوڑے لگانا یا پتھر سے سنسار کرنا وغیرہ، اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اصل کیا تھا اسلام کا پورا اپنے نظام کے ساتھ قابض ہونا زمین کے اس حصے پر، اور پورے کے پورے اس نظام کے ساتھ چلنا، یہ تھا اصل میں خلیفہ کا کام۔ لیکن آپ کہو گے کہ میں تو انڈیا میں رہتا ہوں، یہاں آلریڈی ایک ڈیموکریسی موجود ہے، جہاں پہ آلریڈی ایک حکومت موجود ہے، تو میں اب کیسے خلیفہ بن سکتا ہوں؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو آج ہم آج کے لیکچر میں سمجھیں گے۔ تو میرا جو لیکچر ٹاپک تھا کہ ہاؤ ٹو فالو اسلام ان کرنٹ ٹائمس، اس میں کرنٹ ٹائم ایک ٹاپک ہے، ہاؤ ٹو فالو اسلام ایک ٹاپک ہے، سوری اسلام ایک ٹاپک ہے، ہاؤ ٹو فالو اسلام ایک تھرڈ ٹاپک ہے۔ تو کرنٹ ٹائم کو تھوڑا سا میں آپ کو ڈیفینیشن کو سمجھا دیتا ہوں، اور جو کرنٹ ٹائم میں ہو کیا رہا ہے، اگر ہم میں سے کوئی اویئر نہ ہو تو اس بات کو سمجھ لے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو جب بھی ہم دور جدید کی بات کرتے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھیے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، بولیں گے یار بہت برے دور چل رہے ہیں۔ ہمیشہ ایک مایوسی کی بات چیت آئے گی، ہمیشہ ایک مایوسی کی کیفیت آئے گی کہ بہت برے دور سے چل رہے ہیں، ہماری ہر طرف پٹائی ہو رہی ہے، ہر جگہ مسلمان پٹے جا رہے ہیں، قتل ہو رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے نا؟ آپ دیکھو نا کیا ہو رہا ہے، آپ چلیے چائنا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ یوکرین میں بند کر کے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر قتل کیا جا رہا ہے۔ نیچے آ جائے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں آپ کے ساتھ موب لنچنگ ہو رہی ہے، ہر تیسرے دن ایسے لاز بنائے جا رہے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ سی اے این آر سی ہو، چاہے وہ یو سی سی ہو، مطلب ہر دن ایک نئی مصیبت آپ کے اوپر نافذ کی جا رہی ہے۔ وہ انڈیا کے سب سے بڑے پارلیمنٹ میں آپ کے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں، چاہے وہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حلالہ ہو، پلاؤ ڈھما ہو، حجاب ہو، ہر جگہ سے پٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، ہجرت کرنے پہ مجبور کیے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ ایک طریقے سے آپ کو قتل و غارت کی جا رہی ہے۔ تو بیسیکلی میں جب بھی اس طرح کے حالات پہ غور و فکر کرتا ہوں تو مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں پوری کی پوری قومیں آپ پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑے گی جس طریقے سے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک دسترخوان سجا دیا گیا اور بھوکوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ ٹوٹ پڑو، آؤ حملہ کرو یلغار، تو کیا ہوگا کہ سارے کے سارے بھوکے اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آج ہر جگہ پہ سویڈن میں قرآن جلایا جا رہا ہے، کیوں؟ ہر جگہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ بیسیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا صحیح ثابت ہونا پیش آ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ افسوس کہ ہم نے اس حدیث کا آدھا حصہ پڑھا، سیکنڈ حصہ پڑھا ہی نہیں۔ تو صحابہ نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت بہت زیادہ مائنورٹی میں رہیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت تمہاری جو تعداد ہوگی شاید دنیا میں کبھی اس تعداد کبھی نہ ہوگی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی
بالकुल 100% सही साबित हो रही है। तो इस बात को समझ लीजिए कि आज दुनिया में हमारी सबसे बड़ी तादाद जो कभी नहीं थी, सबसे बड़ी तादाद। तो कहा गया कि भूखे के दस्तरख्वान पर टूट पड़ेंगे, उस तरीके से हम पर टूट पड़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा ने पूछा कि क्यों ऐसा होगा? इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसके 2 रीज़न होंगे, हुब्बुद दुनिया व कराहतुल मौत। क्या? दुनिया की मोहब्बत, दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की चाहत और मौत से डर, मौत का डर। आप आज आईने के सामने खड़े हो जाइए। क्या अपने जायज़ा लीजिए, अपने घर के अंदर जायज़ा लीजिए आप कि अपने घर के अंदर ज़रा आप नज़र दौड़ाइए कि मैंने कितने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट उसमें कर रखा है। अपनी इस ख़्याल को आप पता करिए कि मैं अगर थोड़ी देर बाद थोड़ी एक जस्ट 5 सेकंड के बाद मुझे हार्ट अटैक आ जाए और मैं मर जाऊँ, तो आपको क्या लगता है? खुशी होती है कि अल्लाह के दरबार में मैं खुशी-खुशी जा रहा हूँ या डर लगता है कि मैं कैसे इस हाल में अल्लाह के सामने पहुँच जाऊँगा? मेरे तो अभी अमल ही बहुत ही ख़राब चल रहा है मामला, फजर का मामला भी बड़ा ख़राब चल रहा है, तहज्जुद तो बहुत दूर की बात। तो अगर ये 2 चीज़ें आपके दरमियान मौजूद है, तो समझ लीजिए कि हम उस हदीस के मिस्दाक हो गए, हम उस हदीस के अंदर बिल्कुल फिट बैठ गए कि हम पर कौमों का हमला करना ही चाहिए, हमारा इस्तेसाल होना ही चाहिए, हमका कत्ल और गारतगिरी हो जाना ही चाहिए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ कि सचमुच में जो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। हमेशा मायूसी-मायूसी और वो जो ऐसी हदीसें पढ़ना, सैड सॉन्ग बने रहना और डिप्रेशन में चला जाना कि हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, अब क्या किया जाए? बस अब तो जो है वो डिप्रेशन का आखिरी लम्हा में यानी आखिरी स्टेज पे पहुँच के सुसाइड कर लिया जाए, क्या किया जाए पता नहीं। या कहीं अगर पैसा है आपके पास तो कहीं हिजरत करके कहीं चले जाए हुए, ताकि यहाँ से छुटकारा मिले और अपनी जो ऐश है वो बाकी रहे। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, ये बात बहुत ज़्यादा उम, इम्पोर्टेंट है कि हम हमेशा ये देखिए कि जब भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है ना, इन्ना माल उसरा युस्रा, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि हर मुश्किल के साथ क्या है? आसानी है। और कौन-सा ऐसा नबी गुज़रा है जिसके साथ मुश्किलात ना हो? और कुरान मजीद में ये कहा गया कि तुमको जो है वो हम ज़रूर आज़माएँगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह ने सिखाया। क्या सिखाया है? कि जब दरिया के दहाने पे खड़े हो, पीछे फ़िरौन का लश्कर आ रहा हो, तो कहा क्या? ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। गार के अंदर मौजूद है, दुश्मन गार के सामने मौजूद है और और वक़्त का नबी क्या कह रहे हैं? ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। घबराओ नहीं, डरो नहीं, तुम ही जो है वो कामिल ईमान वाले अगर होंगे, तुम ही कामयाब होंगे। तो मैं आपको कुछ पॉज़िटिव चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। मैं जस्ट एक ऐसे रैंडम सर्च कर रहा था, मैं हालाँकि मुझे डाउट था कि ये है कि नहीं है, पता नहीं, जस्ट मैंने गूगल पे डाला, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलिजन इन द वर्ल्ड। गूगल ने क्या बोला? इस्लाम। ये गूगल कह रहा है। चैट जीपीटी में जाइए, वो भी यही बात आपको बताएगा और गूगल खुद एक भविष्यवाणी भी कर रहा है। कहाँ से कर रहा है वो? जिन लोगों ने लिखा है, जो लोग इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, जो लोग इसको पढ़ते रहते हैं, जो बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये नॉन मुस्लिम्स है ये। हम हमारे तो मियाँ भाई वाला स्टाइल नहीं है कि भैया हम लोग हमेशा खुशी में रहेंगे कि हाँ भैया हमने अच्छी औलादें पैदा कर दी, बस आबादी बढ़-बढ़ के देखो अभी हम लोग सबको हरा देंगे। नहीं, 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 कुछ भी नहीं है जनाब ऐसा। आपकी औलादों से कुछ नहीं होने वाला है। ये नॉन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के फिगर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है ये फिगर्स? वो लोग ये कह रहे हैं कि 2050 में इस्लाम विल बी द बिगेस्ट रिलिजन। आज भी है देखा जाए तो। फ़िक्री एतबार से वी आर द बिगेस्ट सुपर पावर। 2050 में बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन विल बी मुस्लिम्स। ये कह रहा है गूगल के इस्लाम इज़ द बिगेस्ट रिलिजन फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलिजन इन द वर्ल्ड। जापान, आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलिजन इन द वर्ल्ड जापान में है। जापान में सबसे ज़्यादा जो है वो देहरिया किस्म के लोग पाए जाते हैं जो खुदा को नहीं मानते। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलिजन इन द वर्ल्ड इस्लाम है। तो आप ये देखेंगे कि जब भी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी हो रही है, आपने जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम सुना होगा। क्या बता रहे हैं वो जेम्स वेब टेलीस्कोप? वो ये बता रहे हैं कि हर दिन अल्लाह की नई-नई गैलेक्सीज़ को निकाल कर के बता रही है। हर दिन गैलेक्सी के नए-नए परतों को खोल रही है और हर वो चीज़ को साबित कर रहे हैं जो कुरान मजीद में मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। यानी आप ये समझ लीजिए कि पॉज़िटिव अगर आप देखना चाहें ना, तो इतनी सारी चीज़ें पॉज़िटिव है, बल्कि इंटेलेक्चुअल्स ने ये भी लिखा है कि आइंदा आने वाले वक़्तों में मज़हब और अकीदा जो है ना, वो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाएगा और उसके ऊपर काम किया जाएगा। लोग उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करेंगे। डब्ल्यूटीसी पे हमला हुआ, उसके बाद सबसे ज़्यादा इस्लाम अमेरिका में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आज जो है वो इस्लाम
इंडिया की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी है उसके पार्लियामेंट में इस्लाम जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। आज मेरे ऑफिस में इस्लाम डिस्कस हो रहा है जो कभी नहीं होता था। आज कॉलेजेस में इस्लाम डिस्कस हो रहा है जो कभी नहीं होता था। तो आप ये समझ लीजिए कि इस्लाम कोई नेगेटिव वाला आइटम नहीं है। इस्लाम जो है वो कोई नेगेटिव चीज़ में नहीं जा रहा है और जो है मुस्लिम जो है वो कहीं भी किसी भी तरीके से कोई खतरे में नहीं है। सदरुल्लाह हुसैनी साहब लिखते हैं कि 200 करोड़ लोगों का ठाटे मारता वो समुंदर है इस्लाम, मुस्लिम कौम। समझ लीजिए। तो असल मसला क्या है? इतना सारा पॉज़िटिव होने के बावजूद, इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलिजन इन द वर्ल्ड होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद ये सारी मायूसी, नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है? उसका रीज़न क्या है ना, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि असल मकसद जो था ना, वो हम उससे भूल गए अपने आप को। तो एक बात को समझ लीजिए कि मसला ये नहीं हुआ कि हमारी कोई बका का मसला हो गया कि भई हमको इस दुनिया से फिनिश कर दिया जाएगा। इस्लाम की बका का मसला ही नहीं है कुछ, मुसलमानों की बका का भी मसला नहीं है कुछ भी। असल मसला ये है कि हम अपनी मुसलमानियत को भूल गए। आप कहेंगे फिर से वही बात आ गई, अरे यार मैं रोज़ नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, मैं हज करता हूँ, मैं जो है ज़कात अदा करता हूँ, आप कैसे कह सकते हो कि मैं अपनी मुसलमानियत भूल गया हूँ? असल मसला ये हुआ कि हमने मुसलमानियत का मसला को समझा ही नहीं। मुसलमानियत होती क्या है? ईमान के तकाज़े क्या होते हैं? कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह अनकबूत में कहता है कि क्या तुम इस तरीके से छोड़ दिए जाओगे कि तुम ये कह दो कि ईमान लाए और तुमसे जो है वो कोई सवाल ना किया जाएगा? और जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि तुमको ज़रूर व ज़रूर आज़माया जाएगा, फसलों के नुकसान में, जान के नुकसान में, डर और खौफ से, हर चीज़ से तुमको जो है आज़माया जाएगा। और तुम कैसे छूट सकते हो इसके इन चीज़ों के बिना? तो एक बात ये समझ लीजिए कि मेरा जो मसला कुर्ता-पैजामा, टखना, टोपी, दाढ़ी और जो है वो प्रॉपर्टी की शरीयत के मुताबिक तक़सीम और जो है वो हलाल खाना और जो है वो नमाज़ की अदायगी और जो है ये सब कुछ भी नहीं है मेरा मसला। असल कौम का मसला हमारी ये है कि हम एक एक ऐसी कौम बन गए हैं, जैसे कि कोई हरिजन या कोई मराठे, दलित, राजपूत इस तरीके से कौम बन गए। जबकि कौम हम है ही नहीं। हम कौन हैं? जिसका डेफ़िनिशन अल्लाह ताला ने ये बयान किया। क्या है हम? अ, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। हम क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटों ने क्या किया था? जो नबी थे, जो अंबिया थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस दुनिया के उस हिस्से पर इस्लाम को नाफ़िज़ करके दिखाया था, जैसे मैंने कहा। यानी उन्होंने अल्लाह के उस मकसद को बता दिया था अपने बेटों को और खुद भी अपने ज़रिए वो काम कर दिया था कि जो अल्लाह ताला ने उनके पैदा करने से पहले बताया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा। तो उन्होंने खलीफ़ा होने का अपना पूरा का पूरा पर्पस को इस दुनिया पे लोगों को बताया, उसको नाफ़िज़ करके प्रैक्टिकली दिखाया। ये सबसे बड़ा आप समझ लीजिए कि डेमोंस्ट्रेशन है इस्लाम का एज़ अ मुस्लिम होने का। तो आप कहेंगे कि यार ये अब कैसे होगा कि हम जो है एक ऐसी कंट्री में रहते हैं, जब हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, हम जो है वो सबसे ज़्यादा दबी हुई कौम है, हम जो है वो कैसे ये हो सकते हैं और कैसे हम ये काम कर सकें? जबकि हमारा डेमोंस्ट्रेशन क्या है मैं आपको बताऊँ, जोगेश्वरी की एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहता हूँ, मैं जोगेश्वरी में रहता हूँ। सबसे बड़ी खाओ गली अगर कोई है, पूरे वेस्टर्न मुंबई में, तो वो जोगेश्वरी है। और पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा मशहूर खाने के लिए कौन से अगर कोई इलाके हैं तो वो क्या है? मुसलमानों के इलाके हैं। और आपको पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? आपको पढ़ाई करने के लिए उनके इलाकों में जाना यानी इतने अफ़सोस की बात है कि नॉन मुस्लिम खाने के लिए आपके इलाकों में आते हैं और आप उनके इलाकों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। यानी वो जो विरसा था, इल्म का विरसा, वो कहीं खो गया। जो इल्म हमने हासिल करना चाहिए था, जिस इल्म के अंदर हमको रिसर्च करना चाहिए था, उस विरसे को हमने क्या किया? हमने उसको भुला दिया। तो बेसिकली हमने इस मकसद को भुला दिया जिस मकसद के लिए हमको पैदा किया गया था। बेसिकली हम कोई रिएक्शनरी मूवमेंट वाले लोग नहीं हैं। बेसिकली हम कोई अपनी कौम की तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग नहीं हैं। बेसिकली हम कोई फ़िरका नहीं है, बेसिकली हम कोई कौम नहीं है कि जिसकी जो है वो एक सेपरेट एंटिटी हो, सेपरेट आइडेंटिटी हो। बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार-बार शुहदा अलन्नास तुमको लोगों के लिए निकाला गया, लोगों के ऊपर जो है वो शहीद बनाया गया है, लोगों के ऊपर जो है वो गवाह बनाया गया है। क्यों? लोगों को बार-बार अन्नास, 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 अन्नास आता है। इसका मतलब ये है कि आप कोई फ़िरका, कौम और एक ऐसी टोली नहीं है, बल्कि आप तो लोगों के लिए निकाले गए, बर्पा किए गए जालना कज़ालिका जालनाकुम उम्मतन वसता लितकुनु शुहदा अलन हमने एक उम्मत वसत तुमको बनाया ताकि तुम लोगों पे गवाह रहो, यकुन रसूल अलैकुम शहीदा और रसूल तुम पर गवाह रहे कि रसूल ने तुम तक पहुँचा दिया। अब तुम्हारी बारी क्या थी
کہ تم لوگوں تک پہنچاتے۔ اصل مسئلہ وہاں ہو گیا کہ ہم نے اس مقصد کو ہی فوت کر دیا۔ ہم نے اصل مقصد کیا بنا دیا؟ بڑے سے بڑی جاگیر بنانا، بہترین سے بہترین کھانا کھانا، بہترین سے بہترین جو ہے وہ دنیاوی علم کو حاصل کرنا اور اچھے سے اچھی اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا۔ ہاں، آپ کہیں گے زکوٰۃ تو ادا کرتا ہوں، اس سے آگے بڑھ کر کے اور کیا کروں میں؟ تو یہ بات سمجھ لیجیے، اس بات کو اپنے گاڑ باندھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ جو ہے وہ صرف یہاں پہ کھا لے، پی لے، انجوائے کر لے اور تھوڑے بہت فرائض ادا کر کے کہیں اور چلے جائیں، بلکہ نبیوں کے ذریعے اپنی زندگی کے ان کی زندگی کو یہاں پہ جی کر کے اس لیے بتا دیا کہ صرف کتاب نہیں تھا، بلکہ ساتھ میں ایک شخص بھیجا جو آخری دنیا تک کے لیے، اس قیامت کے پہلے جھٹکے تک کے لیے ایک ایسی مثال اور ایک نظیر تھی کہ اس کی جیسی کوئی نظیر آج ملنا مشکل ہے۔ اور آخری نبی کی زندگی کے ذریعے بتا دیا، خلفائے راشدین کی زندگی کے ذریعے بتا دیا کہ تمہیں جینا کیسا ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ اسلام ہونا چاہیے۔ ناٹ اسپیکنگ اسلام بٹ لیونگ اسلام ہونا چاہیے تھا۔ آج مسئلہ کیا ہوا کہ آج مسلم جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ نظر آئیں گے آپ کو گلیوں میں، بازاروں میں، شادیوں میں نظر آئیں گے آپ کو، لیکن اگر نہیں نظر آئیں گے تو وہ اس اسلام کو ایک نمونہ پیش کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ان کے ساتھ ہزاروں نان مسلم زندگی گزارتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اس اسلام کو ان تک پہنچانے کی کوشش نہیں کری، کبھی انہوں نے اس بات کا مظہر نہیں کیا، کبھی اس کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا کہ اسلام کیا ہے۔ تو میرے بہنوں، ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم کون ہیں۔ اب جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ کرنٹ ٹائم میں کیا ہو رہا ہے، میں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ جو ہے وہ واٹ از کرنٹ ٹائم، میں نے اس بات کو سمجھ لیا مسلمس کون ہیں۔ اب ہمارا نیکسٹ مقصد یہ آتا ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ قدیر بھائی سمجھ میں آ گیا کہ آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں، سمجھ میں آ گیا کہ اسلام غالب ہو کے رہے گا، لیکن میرا حصہ اس میں کیا لگنے والا ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ میں نے بات کو سمجھ لیا کہ میرے کو جو ہے مٹیریلزم سے آگے نکل کے اپنے آپ کو اس سے پاک کرنا ہے اور جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگانا ہے، فرائض سے اٹھ کر کے اس کے علاوہ بھی اور کچھ کرنا ہے۔ تو اب آپ یہ پوچھیں گے کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ اوکے، آئی ایم ریڈی، ناؤ واٹ آئی ہیو ٹو ڈو۔ تو سب سے بڑا ہمارے سامنے سوال یہ آتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کو دنیا میں بہت لوگ ملیں گے، آپ کوئی کہے گا یہ کر لو، کوئی کہے گا وہ کر لو، کوئی کہے گا تسبیح پڑھ لو، کوئی کہے گا فلاں کر لو، کوئی ڈھما کر لو۔ تو میں کیسے ڈیسائیڈ کروں گا کہ کیا مجھے کرنا کیا ہے؟ تو اس بات کو گاڑ باندھ لیجئے کہ جب بھی آپ اس طرح کے کنفیوژن میں ہو، کہاں دیکھنا ہے؟ ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ ہماری نظر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے کیا مجھے وہ کرنا ہے، اور وہ اگر میں کر لوں ختم ہو گیا معاملہ، فنش۔ اللہ کے یہاں اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم کو جنت میں داخل کر دے تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں نقل کیا کہ میری اتباع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ کے رسول نے کیا ہم کو وہی کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، اوکے میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے تسبیح پڑھی، میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے حج کیا، میں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فلاں فلاں کام کیا، ثواب کے لیے کیا، میں نے بھی ثواب کا کام کر دی، قربانی کر دی، ختم ہو گیا معاملہ۔ نہیں میرے دوستو، میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر بہت زیادہ کام کیا۔ یہ جو فرائض آپ گناتے ہو نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ میں موسٹلی 10% آف دا ٹوٹل ورک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گا وہ ہوگا۔ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو میں نے کہا نا گریجویشن بیسک ہے، وہ تو انٹری کے لیے آپ کو ضرورت ہے، لیکن جو کام کرنا تھا اب آفس میں انٹری کرنے کے بعد آپ بولے، آپ کا باس کہے کہ دیکھو یہ فلاں فلاں پوری فائلیں پڑھی، یہ سارے کام، بولے نہیں نہیں میں تو گریجویشن کر کے آیا ہوں، میں کیوں کام کروں گا؟ نہیں میری بہنوں، یہی کام آج سے شروع ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ کام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی۔ آپ کہیں گے کہ اس جماعت کا نام کیا تھا؟ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کی جماعت کا نام کیا تھا۔ اللہ کے رسول کی جماعت کا نام تھا الجماعت۔ بہت سمپل ہے، الجماعت۔ وہاں معاملہ یہ تھا کہ الجماعت میں جو نہیں تھا وہ جہنمی تھا، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو جماعت بنائی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اس میں نہیں ہے وہ جہنمی ہے۔ یہ سب سے بڑی پہلی کسوٹی ہے جس کو آپ کو پرکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری جو جماعت ہے اس جماعت کے اندر کوئی اگر نہیں ہے تو وہ جہنمی ہے، وہیں اس کو ریجیکٹ کر دیجیے۔ سب سے پہلا کسوٹی یہ ہے جو انٹری کے لیے سب سے پہلے ٹائم لائن ہونے چاہیے، یا اس کو ریکھا کہہ سکتے ہیں جس سے انٹری کرتے وقت ہم لوگ پیر اندر رکھتے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اس جماعت میں اگر تم نہیں ہو تو تم جہنمی ہو، وہیں آپ ریجیکٹ کر دیجیے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لیے لازم تھا، لاگو تھا۔
کہ اس جماعت میں جو تھا وہ جنتی تھا، جو نہیں تھا وہ جہنمی تھا. نوح علیہ السلام کی کشتی تھی بیسیکلی. ٹھیک ہے، کوئی جماعت آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتی. اب اس الجماعت نے کیا کیا مجھے آپ یہ بتائیے. اس الجماعت نے اس خطۂ ارض کے اوپر، اس خطۂ زمین کے اوپر، اس پورشن آف ورلڈ کے اوپر پورا کا پورا اسلام کو نافذ کر کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے اسلام، دیکھو یہ ڈیمو ہوتا ہے، یہ ہے ڈیمو اسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مدینہ کے اوپر اسلام کو پورا 100% نافذ کر کے دکھا دیا. دیکھو یہ ہے آئیڈیل بستی، یہ تمہیں قائم کرنی ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں تو یہاں رہتا ہوں، میں کیسے اس کو آئیڈیل بناؤں؟ بالکل بنا سکتے ہیں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہم اس بستی کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں. آج مسلم علاقوں کی کیا پہچان ہے؟ آج مسلم علاقوں کی پہچان ہے گندگی کا انبار. آج مسلم علاقوں کی پہچان ہے کھانے کے سب سے بڑا اڈا. آج مسلموں کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہاں پر آپ کو جو ہے وہ گالی گلوچ کرتے ہوئے لڑکے مل جائیں گے. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ بڑے بڑے ڈھیری والے لوگ، بڑی بڑی پیٹلی والے لوگ آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ آپ کو ہیلدی قسم کے لوگ جو اپنے مقصد کو صحیح سمجھتے ہوں گے اور جو ہے وہ اسلام پر صحیح فالو کرتے ہوں گے، وہ لوگ آپ کو نہیں ملیں گے. میں جو ہے وہ مذاق نہیں کر رہا ہوں. صحابہ کا معاملہ یہ تھا، بتایا جاتا تھا کہ اگر ہوا چلتی تھی نا، ریگستان کی بہت ہوا خطرناک ہوتی تو اڑ کر کے پیڑ پہ ٹنگ جاتے تھے، ایسے دبلے پتلے ہوا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس میں انویسٹمنٹ کا کیا ہے پتہ ہے؟ گردن کے نیچے سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ گردن کے نیچے کا ہے. گردن کے اوپر کا انویسٹمنٹ زیرو ہے. کیا ہوتا ہے یہ گردن کے نیچے گردن کے اوپر کا انویسٹمنٹ؟ گردن کے اوپر کا انویسٹمنٹ وہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے کیا کوئی کتاب آرڈر کری ہے آج، یا آپ نے کوئی کتاب کا کوئی پنہ پڑھا ہے آج، یا آپ نے کوئی اچھا لیکچر سنا ہے جو آپ کو موٹیویٹ کر سکے کہ میں آج جو ہے وہ اسلام کو کیسے فالو کر سکتا ہوں. آپ نے کوئی کتاب کے لیے پیسہ دیا ہے کہ بھئی میں آج ایک آن لائن جا کے ایک اسلامک کتاب خریدتا ہوں یا خریدتی ہوں جس سے میں اپنے آپ کو کیا کر سکوں، صحیح اسلام کی فالوور بن سکوں میں. یہ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا انویسٹمنٹ کتنا ہو رہا ہے. اور گردن کے نیچے کا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ 100%. 100% انویسٹمنٹ ہے. نئی نئی ڈشز کی تیاری. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو نہیں کھانا ہے، میں کوئی کسی چیز سے نہیں روک رہا ہوں. حلال رزق کو کلوا واشربوا ہنیئا، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں، مثالیں دے کر کے کہتا ہے کہ یہ کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر وہی ہو گیا نا، بنی اسرائیل جب دریا پار کر کے گئے ان کو منو سلوا دیا گیا، سب کچھ دیا گیا، کہا کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سے بھی کوئی روکا نہیں جا رہا ہے. اسلام پیسہ کمانے کے لیے اسلام نہیں روکتا ہے. بہت اچھا پیسہ کماؤ، زیادہ زکوٰۃ نکالو، زیادہ لوگوں کی مدد، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے آپ اچھے سے اچھا گھر بنا سکتے بنا اسراف کیے ہوئے. اس میں فالتو کے کروڑوں کے انویسٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے. بنا اسراف کیے اچھے سے اچھا آپ گھر بنا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھے سے اچھا آپ کھانا چاہیے، تحدیث نعمت ہے، اللہ کی نعمت ظاہر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب کشتی پانی میں چلتی ہے نا، پانی ضرورت ہے اس کی چلنے کی، لیکن پانی جب کشتی میں داخل ہو جاتا ہے تو ڈبا دیتا ہے اس کو. تو وہ جو وہن والی حدیث ہے کہ تمہارے دلوں پہ وہن لگ جائے گا. وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہت الموت. یہ ہو رہا ہے مسئلہ کہ میں اتنا زیادہ اس کے اندر انوالو ہو گیا ہوں کہ میں جو اس سے بھاگنے لگا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا کہ لا اسلام الا بالجماع. آج میرا کام کرنے کا مسئلہ مقصد یہ تھا کہ میں جو ہے وہ اپنے امت مسلمہ ہونے کی وجہ سے ایک اجتماعیت کا پارٹ بنتا. میں آپ کو جو پسند آتی ہے اجتماعیت، میں آخری میں وہ بھی بتاؤں گا کہ آئیڈیل اجتماعیت کیسی ہونی چاہیے. جو بھی آپ کو اجتماعیت پسند آتی ہے اس کا آپ ایک پارٹ ہونا چاہیے تھا. میں اپنی ایک اکیلی زندگی گزارتا ہوں، مجھے تو کچھ پڑی بھی نہیں ہے کہ میرے کو امت مسلمہ کیا کرتی ہے چولہے میں جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو خوش ہوں، میرے کو اچھی انکم آ رہی ہے، میرے میاں بڑھیا کماتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، تھوڑی بہت خیرات کر دوں گا، کبھی کسی نے کوئی بھیج دیا، یہاں پہ سیلاب آ گیا تھوڑا دے دوں گا، بس ہو گیا مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن ایسے امت مسلمہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا، اور ایسے امت مسلمہ آپ کو کیا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کو بالکل 100% پتہ ہونا چاہیے. ہاں جب الجماعت موجود نہیں ہے تو جماعت تو موجود ہے، الجماعت نہیں ہے لیکن جماعت موجود ہے. جو جماعت اس آئیڈیل چیز پر جو ہے وہ کام کر رہی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں شارٹ میں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. سبھی صحابہ کی جماعت کو، چاہے وہ جو جانتے تھے، تو قرآن کتنا نازل ہوا تھا، تھوڑا نازل ہو رہا تھا. جتنے سارا قرآن نازل ہوا تھا کچھ صحابہ نے اتنا یاد کر لیا، اس کو جا کر کے لوگوں کو بتا دیا، اس کے بدلے لوگوں نے اس کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا. اتنے صحابہ تھے جنہوں نے شاید کچھ پنے قرآن کے پڑھ کے شہید ہو گئے ہوں گے. ہم تو پورا کا پورا قرآن پڑھتے لیکن ایک پنے کا بھی حق ادا کرنے کے قابل جو ہے اپنے آپ کو نہیں پاتے ہیں. ہم کبھی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے، رکھ کر کے دیکھے اور سوچے اور اس کے اوپر غور و فکر کرے کہ وہ صحابہ جنہوں نے قرآن پورا بھی نہیں پڑھا تھا، شہید ہو گئے، اللہ کے یہاں جو ہے وہ قبول ہو گیا ان کا شہادت، اور وہ جنت میں بیشبان نعمتوں کے اندر داخل ہو گئے. لیکن ہم پورا کا پورا قرآن پڑھتے ہیں، ہر سال تراویح میں اپنے سر سے اتار دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو کیا توفیق نہیں دی
افلا यदब्बुरुन القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا یہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کیا یہ قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ پورا کا پورا قرآن مجید نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو اگر ہم کو مقصد زندگی نہ بتانا ہوتا۔ سمپل ایک بات میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا کوئی کارنامہ آپ بتائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہومو سیکسولیٹی کے خلاف کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کچھ ہے قرآن کے اندر؟ تو وہ سر کھجاتے ہیں کہ ہاں نہیں، ہم کو تو اس کے علاوہ کوئی دکھتا نہیں ہے۔ یعنی ایک اتنا بڑا نبی ہے جو حضرت ابراہیم کی نسبت سے ہے اور اتنی بڑی انہوں نے پوری زندگی گزاری لوگوں کے بیچ میں، ان کی زندگی کے ایک اللہ نے ایک بہت میجر چیز کو بتایا کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ ہومو سیکسولس کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ بیچارے ایک مسجد میں درس قرآن دے رہے تھے، انہوں نے اس طریقے سے بہت ساری باتیں کری، تو بعد میں ان سے لوگوں نے کہا کہ ہم آئندہ سے آپ کو یہاں پہ پرمیشن نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے سب گندی باتیں یہاں پر کری ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بات کرتا ہے وہ آپ کے لیے گندی ہو گئی کیونکہ آپ نے کبھی اپنا دماغ لگایا نہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایک نبی نے پوری زندگی ہومو سیکسوئل کے خلاف لڑتے ہوئے گزار دی اور آج ہومو سیکسوئل سب سے بڑھ کر کے کام کر رہے ہیں دنیا میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غالب آنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے ہر جگہ ہم کو ریزرویشن چاہیے، ہر جگہ لاز بنا، انڈیا میں لاز بن چکے ہیں، ہر پاکستان میں لاز بن گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ہمارے آفس کا ہر تیسرا چوتھا میل اس لیے آتا ہے کہ ان کی قدر کرو، ان کو عزت دو، جن کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا، جن کے اوپر آگ کی بارش کی گئی، اور ایک بار نہیں کئی کئی بار بارش کی گئی ہے، اور نبی کے نہیں ہوتے ہوئے بھی اور اس طرح کے جو کاموں میں لوگ انوالو ہوتے تو ان لوگوں پر بھی بارش کی گئی ہے۔ پومپی بول کے آپ سرچ کیجئے گوگل میں جا کے، پومپی کے اندر جو ہے وہ اس حالت کے اندر جب وہ گندے کام کر رہے تھے ان کے اوپر آگ کی بارش ہوئی اور ویسے کے ویسے وہ لوگ دفن ہو گئے۔ جب آرکیولوجسٹ وہاں گئے ان کو جب ڈسکور کیا تو وہ لوگ اسی گندی حالت میں موجود تھے، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ تو یہ اتنا بڑا کام تھا جو ہم نے بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں تھی اتنے سارے انبیاء کی سیرت کو قرآن مجید میں بیان کرنے کی جبکہ اس کو فالو نہیں کرنا ہوتا۔ کرپشن کے خلاف حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا کام کیا، آج پوری دنیا کرپشن کے لپیٹے میں، لیکن ہم جو ہے وہ آرام سے سو رہے چادر اوڑھ کے کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ شعیب علیہ السلام نے کرپشن کے خلاف کام کیا۔ ہر نبی کو اللہ نے اس لیے قرآن مجید میں بیان کیا تاکہ ان کو فالو کیا جائے میری بہنوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی تعداد اتنی زیادہ اس لیے تھی کہ پوری کی پوری اس قوم کو بتایا جائے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے۔ کبھی ہم نے پڑھا حضرت عائشہ کی سیرت کو کہ کیسے وہ ٹائم لائن اپنی گزارتی تھی، کیسے وہ نوٹس کو جمع کرتی تھی، کیسے اسلام کو وہ جو ہے وہ بیسک لٹریچر کو فالو جمع کرتی تھی، اور آپ بعد میں آنے والے لوگ جو ہے وہ ان سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا، بہت چھوٹی عمر میں تھی وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور بہت لمبی عمر انہوں نے پائی کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو۔ ہم نے کبھی قرآن مجید کھول کر کے نہیں دیکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے۔ 3 بنیادی کام میں آپ کو بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ لوگوں سے جو یہ کہا تھا کہ تم اپنے جو ہے وہ پرپز آف لائف کو سمجھ لو گے تو تم کیا کرو گے؟ اسلام کو جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو بتانے کے لیے تم نکل پڑو گے۔ صحابہ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے وہ جہنم کا دھواں اور اللہ کے راستے کی گرد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو صحابہ کا گھوڑے کا رخ جس طرف تھا اس طرف نکل پڑے اور دوڑ لگا دیے اور کہاں تک پہنچ گئے؟ ہمارے پاس تک پہنچ گئے، پوری دنیا میں پہنچ گئے۔ وہ گرد جمع کرنے کے لیے، وہ دھول کو جمع کرنے کے لیے نکل گئے کیونکہ جہنم کا دھواں اور اللہ کے راستے کی گرد جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پیر کتنے گرد آلود ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ آپ ذرا سوال کھڑا کیجیے اپنے اوپر سے اور یہ بتائیے کہ آپ نے کتنا اس کے اندر کام کیا ہے۔ ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اب 300 سال تک جو ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، 300 سال کے بعد اب ہماری باری آئی ہے اور ایک اسٹیج سجا ہوا ہے۔ اسٹیج جیسے میں نے کہا نا کہ میرے آفس میں کیوں ڈسکس ہو رہا ہے اسلام، ہمارے پارلیمنٹ میں اسلام کیوں ڈسکس ہو رہا ہے؟ کیا 140 کروڑ لوگوں کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اتنے گھنٹوں اس کے اندر ویسٹ کیے جائے کہ جس کو امپورٹنٹ بلز کو چھوڑ کر کے اسلام کے اوپر ڈسکشن ہو؟ نہیں میرے بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ 300 سال تک جب ہم ویٹ کر رہے تھے، اب آپ کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے، جیسا میرے نام کا اناؤنسمنٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا، اب امت مسلمہ کے نام کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے کہ اب آؤ بھائی، آپ لوگ آؤ اسٹیج کے اوپر آ جاؤ، ذرا پرفارم کرو کیونکہ یہ لاسٹ پرفارمنس ہے تمہارا۔ کیا ہے یہ؟ لاسٹ پرفارمنس ہے۔ اب اس کے بعد دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میری امت کو اللہ نے ایک دن عطا کیا اور ہو سکتا ہے میری دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آدھا دن اور بڑھا دے۔ اللہ کے یہاں ایک دن ہے 1000 سال اور اللہ تعالیٰ نے آدھا دن بڑھا دیا، مطلب 1500 سال۔ آج ابھی چل رہا کیا ہے؟ 1400 سال چل رہا ہے، مطلب 100 سال۔ میں یہ اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے پوتا پاتی دجال کو دیکھنے والے ہیں، ہو سکتا ہے اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھیں وہ لوگ۔ یہ بات آپ سمجھ لیجئے، ہم بہت قریب ہے قرب قیامت میں۔ سارے جو کچھ کل ہی ایک بندے نے انٹرنیٹ پہ آیا کہ وہ ایک ڈیوائس کان میں لگاتا ہے، آپ ذرا سرچ کیجئے
ऑर्डरिंग पिज्जा फ्रॉम योर माइंड, मतलब कुछ नहीं बोलना है मुझे, कोई टाइप भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मुझे बस सोचना है कि मुझे पिज्जा चाहिए, फला फला, उसके अंदर ये टॉपिंग होना चाहिए, वो होना चाहिए और सब कुछ, और स्क्रीन के ऊपर वो पिज्जा का ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर चला भी जाएगा मैकडॉनल्ड्स को, और सारे जो जो पिज्जा के आउटलेट्स हैं उनको ऑर्डर चला जाएगा। उसने सिर्फ सोचा और वो ऑर्डर हो गया। क्या कहा अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं बता दिया कि जन्नत में सिर्फ सोचने पर वो चीज़ें आ जाएगी। मतलब ईमान कबूल करना इतना आसान हो चुका है क्योंकि ये कुर्ब क़यामत है। सिर्फ सोचना है आपको, उसने कुछ कान के पीछे के बालों के से उसको अटैच किया हुआ है उस डिवाइस को, और उसने कहा कि हो गया मेरा काम। उसने उसके सामने एक बंदा इंटरव्यू ले रहा था, वो उससे पूछ रहा था कि अब आप ये अभी आप क्या सोच रहे हो? उस स्क्रीन के ऊपर सब कुछ बता रहा था, जो कुछ कुछ बोल भी नहीं रहा है वो, कुछ कर नहीं रहा है वो, सब कुछ उससे वो सवाल पूछ रहा है और वो बिना बोले, बिना कुछ हरकत किए स्क्रीन के ऊपर उसका जवाब दिखा रहा है वो। ये बात आप समझ लीजिए कि हम कहाँ हैं, एआई के दौर में हम जी रहे हैं, चैट जीपीटी के दौर में हम जी रहे हैं, जबकि हैरान करने वाली दज्जाल के बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें आएगी जिसके ऊपर अल्लाह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि सुबह कोई शख्स ईमान वाला होगा, रात को नहीं होगा, शाम को जो है ईमान वाला नहीं होगा। तो ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो लोग कमज़ोर ईमान वाले होंगे वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है वो यकीन कर लेंगे बहुत आसानी से, जिनका ईमान मज़बूत नहीं होगा। तो गोया हमें एक स्टेज पे ढकेल दिया गया है, अब हमको परफ़ॉर्म करना है। चाहे आपको परफ़ॉर्म करना हो या ना हो, आप स्टेज के ऊपर है। मेरे ऑफ़िस वाले जब मुझसे पूछेंगे भई हलाला क्या है? हमने पढ़ लिया पेपर के अंदर, तो मुझे बताना है हलाला क्या है। मुझे बताना पड़ेगा 3 तलाक क्या होती है, मुझे बताना पड़ेगा इस्लाम में प्रॉपर्टी होती है, यूसीसी आ गया। हर बंदे को बताना पड़ेगा यूसीसी इस्लाम के खिलाफ क्यों है, इस्लाम के कवानीन क्या है। तो मेरी बहनों, पहला स्टेप ये था कि मैं जो है वो क्रिएशन ऑफ आइडियाज़ पे काम करता। क्या है क्रिएशन ऑफ आइडियाज़? कि आज जो कुछ मसाइल से आज जो कुछ मसाइल से पूरी दुनिया दो-चार हो रही है, उन मसाइल को हॉलो इस्लाम हल करने वाला इस्लाम है, ये लोगों को हमको बताना पड़ेगा। मणिपुर में अगर कहीं किसी बहन को नंगा परेड कराया जा रहा है, तो इस्लामी तालीमात रेप के सिलसिले में क्या है, जिसके खिलाफ तुमने जो है वो कानून बना के सुप्रीम कोर्ट में पास कर दिया है कि कोई बंदा, एक लड़का, एक लड़की बिना किसी शादी के रह सकता है, और मीरा रोड में वो इस तरह की हालत में अपनी जो है उसके साथ जिसको लड़की को रह रहा था, उसको कुकर में उबाला है, और जो है कुकर में उबाल करके और फिर उसको जो मिक्सर ग्राइंडर में क्रश किया हुआ है। ये हालात इंसान खुद अपने आँखों से देख रहे हैं, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि तुमने जो सड़े कानून बना के रखे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पास करके, उन सड़े कानूनों का क्या धज्जियाँ उड़ रही है, इंसानियत की धज्जियाँ उड़ रही हैं। और जिस तरीके से तुमने जो है वो चीज़ों को बना दिया है, अल्लाह ताला के कानून को तोड़ करके, तुमको बताना पड़ेगा लोगों को। चाइना ने बच्चों के ऊपर बैन लगा कर आज चाइना मर रहा है क्योंकि उनके बुड्ढों को देखने वाला कोई नहीं है। उन्होंने जब बहुत लंबे समय तक बच्चों को पैदा करने से रोक लगा दिया था, गोली मार दी जाती थी। आज जो जनरेशन थी, वो बोल रहे हैं कि हम सबसे बड़ी हमारी ब गलती दुनिया की ये थी कि हमने उस कानून को फ़ॉलो किया, और आज वो जो बुड्ढे रास्ते पे गिर के मर रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं। और गवर्नमेंट भी उनसे ला-ताल्लुक है क्योंकि वो इतना खर्चा उठा नहीं सकती है। तो उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी। तो एक के बाद एक जो है ना पूरे के पूरे फिलॉसफ़ी फ़ेल होने वाली है, धड़ाम-धड़ाम गिरने वाली है आपके सामने। लेकिन इस फ़ेल होने वाली फ़िलॉसफ़ी के अगेंस्ट में इस्लाम की प्यारी-प्यारी तालीमात को बताने वाला कौन होगा? हम होंगे। हमको क्रिएट करने पड़ेंगे बहुत सारे ऐसे लिटरेचर, बहुत सारे रील बनाते हैं ना, टिकटॉक हमारी बहनें दुनिया भर की वीडियोज़ बनाते हैं, और जो है वो यूट्यूब के ऊपर घर को कैसे शानदार बनाया जाए, फलाँ को कैसे ये किया जाए। मेरी बहनों, उससे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम जो इस्लाम की बेहतरीन तालीमात को लोगों के सामने बनाने वाले बन जाएँ हम, बताने वाले हम बन जाएँ। लोग दुनिया के मसाइल को हम जो है वो के अगेंस्ट में इस्लाम की प्यारी तालीमात को बताने वाले हम बन जाएँ। ये रील्स और ये फालतू के जो है टिकटॉक्स है ना, कोई काम आने वाले नहीं है कयामत में हमारी कब्र के अंदर। हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारे उस यूट्यूब के उस लेक्चर को सामने पेश करके बता दे कि यार तेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ़ इतना था कि तेरी इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा था, और उसकी वजह से फला-फला बंदों ने जो है वो बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर लिया था। इस्लाम की सही तालीमात को हासिल कर लिया था। आप उन स्टोरीज़ को पढ़िए जिन लोगों ने भाई सही काम किया, और उन स्टोरीज़ को पढ़िए कि जिन्होंने जो है वो छोटा-सा काम किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बदले को क्या किया? मल्टीपल बढ़ा करके इतना बड़े लेवल पर अल्लाह ने पहुँचाया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हमको वो ऐसे काम करने हैं, फाउंडेशन वाले काम करने हैं, क्रिएशन ऑफ आइडियाज़ करने हैं। रील बनाना है ना, आप इस बात पे बनाइए कि इस्लाम की तालीमात क्या होती हैं। रील बनाना है, वीडियोज़ बनाना है ना, आप इस पर बनाइए कि जो है वो इस्लामी कैसे इस दुनिया के सारे मसाइल का हल है, और फिर हमको उसको प्रोपोगेट भी करना है, और हमको उसकी अमली शहादत भी देना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमली शहादत इस तरीके से होगी कि जिस तरीके से दौरे सहाबा में हुआ करती थी। आप ये कहोगे कि हाँ, वो ख़ानदानी
ان کے آپس کے تھے، قریش ایک ہی خاندان تھا، سب تھا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اسلام. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے ہمارے جو ہے وہ غیر مسلم خاندان کتنے ہیں جن لوگوں سے ہمارا روزانہ کا پالنا پڑتا ہے؟ ہماری کوئی بائی ہوگی، ہمارا کوئی جو کالج کی کوئی کلیگ ہوگی، ہمارا آفس کا کوئی کلیگ ہوگا، اور جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جن سے ہمارا پالنا پڑتا ہی پڑتا ہے. کم سے کم اتنے کو تو ہم اسلام سمجھا دیں. وہ تو بتا دی کہ قیامت میں کہ یہ میرے سے روز ڈیل کرتی تھی، بزنس کرتی تھی میرے ساتھ، لیکن اس نے مجھے کبھی جو ہے اسلام کے بارے میں بتایا نہیں. آج جاپان میں کیوں اسلام سب سے زیادہ جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں لوگ، معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ وہاں ریسرچ کر رہے ہیں لوگ. آج اسلام سب سے بڑا ریسرچ کا ٹاپک ہے میری بہنوں. اور قیامت میں اللہ تعالیٰ تم سے یہ نہیں پوچھنے والا تھا کہ تم نے کیوں نہیں ریسرچ کیا، تم نے بڑے بڑے لٹریچر کیوں نہیں تیار کیے. اللہ تعالیٰ تم پر صرف اتنا ہی پوچھے گا کہ جب سارا کرائسس چل رہا تھا، جب اسلام کے اوپر حملے ہو رہے تھے، قرآن کو جلایا جا رہا تھا، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ میں اتنا پیارا ویڈیو دیکھا کہ سویڈن میں انہوں نے کیا کیا، مسلم لوگوں نے جب قرآن کو جلایا جا رہا تھا نا، انہوں نے کیا کیا، جا کر کے انہوں نے ایک ہاتھ میں لاؤڈ اسپیکر لے لیا، اور جو بازاروں میں لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہے وہ لوگ، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چل رہے بازاروں میں، تو لوگ ان کو دیکھ رہے یہ کون ہے. انہوں نے کہا کہ تم قرآن جلانا چاہتے ہو، جلا دو. تم جو ہے وہ مصحف کو جلانا چاہتے ہو، قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہے. یہاں پہ لاکھوں کروڑ لوگ ہیں جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. اس محفوظ کیے ہوئے قرآن کو تم سن لو، اللہ تمہیں جو ہے ہدایت دے دے گا، ہے نا میری بہنوں؟ تو میری بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جب اسلام کرائسس میں ہے، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ میں نے خود وہ ماحول کریٹ کیا تھا کہ اسلام کرائسس میں جائے. تم نے کیا کیا اس وقت جب اسلام کرائسس میں تھا، جب اسلام پہ سب طرف حملے ہو رہے تھے؟ اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ اس وقت میں کیا کر رہا تھا؟ میں بڑے سے بڑے جگہ پہ گھومنے کی پلاننگ کر رہا تھا. میں جو وتھ فیملی فلاں جگہ ٹور پہ جانے کی پلاننگ کر رہا تھا. اللہ نے مجھے اتنا مال دیا تھا کہ مجھے فرصت ہی نہیں ملی. میں جو ہے وہ منترا پہ نئے نئے کپڑے جو ہے وہ سرچ کر رہی تھی. میں جو ہے آج کیا پہننا ہے اس بات کی پلاننگ کر رہی تھی. میں پورے مہینے کا کیا راشن ہونا چاہیے میں اس بات کی پلاننگ کر رہی تھی. میرا پورا فریج بھرا پڑا ہوا تھا، لیکن صومالیہ میں جو ہے وہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے. ہمارے خود انڈیا میں لوگ بھوک سے مر رہے تھے. جیسے ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ پروجیکٹ ہم چلاتے ہیں، لوگ آج بہت زیادہ کرائسس میں پریشان ہیں. اگر آپ اٹھے نکلے تو ہم یقین جانیے آپ اتنا کام ہے. ہاں، ہماری جو جماعت کی ناظمہ ان سے آپ پوچھ لیں، اتنا کام ہے کہ مطلب جس کی انتہا ہے. آپ ایک بھی دن خاموش جو ہے وہ بیٹھ نہیں پائیں گے، اتنا کام. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئیڈیل اجتماعیت کیا ہوتی ہے کہ بھئی ایک ہمارے جتنے جو لوگ جو لوگ نہیں جانتے ان لوگوں تک اسلام پہنچ جائے، عملی شہادت ہماری ہو جائے. اس کے بعد جو ہے اس طرح کے جو ایشوز ہے وہ ایشوز کو اٹھانے والی وہ جماعت ہوگی. آپ یہ کہیں گے نہیں میں وہ سب سے ہمارا کوئی پالا پلے تو نہیں، بالکل نہیں چلے گا. نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ وقت کے حالات کے ایشوز کو اٹھا کر اس کو سالو کرنا ہے. جیسے لوط علیہ السلام نے ہوموسیکسولیٹی کو سالو کیا، آپ کو سالو کرنا پڑے گا. آپ سے سب نے فیمیل فیٹیسائڈ کو سالو کیا، یعنی زندہ درگور کر دینے جانے والی لڑکی کو آپ نے مرنے سے بچایا. آج بھی ہو رہا ہے یہ. آج وہ زندہ درگور قبر بھی نہیں جاتی، لیکن وہ ہاسپٹل کے ڈرین لائن میں چلے جاتی ہے. ہم کو اس کو بچانا پڑے گا. کیا ہم اس کے لیے کیمپین بنا سکتے ہیں؟ شراب بندی کے اوپر کیا ہم کیمپین بنا سکتے ہیں؟ آج جو اتنی بیمار لیو ان ریلیشن شپ کی وجہ سے جو خطرناک نتائج آپ کے سامنے آئے کہ اپنی بیوی تو تھی نہیں، وہ اپنے ساتھ کی جو فاحشہ عورت تھی اس کو اس نے کوکر میں ابال دیا، کاٹ دیا آرے سے اور کوکر میں، اور جو ہے مکسر گرائنڈر میں گھمایا. آپ بتاؤ اس کو بنا کر کے پبلک اپنے بچوں کو بولو کہ کارٹون بنایا، اپنی جو کالج میں جانے والی لڑکی ہوگی اس کو بولو کارٹون بناؤ، ہم اس کو ڈسپلے کریں گے اور بتائیں گے دیکھو یہ لیو ان ریلیشن شپ کے خطرناک نتائج ہیں، دیکھو یہ شراب کے سڑے ہوئے نتائج ہیں، دیکھو یہ سود کے خلاف ہم اپنی جنگ چھیڑ دیں کہ سود کے کون سے سڑے نتائج ہوتے ہیں. کتنی بڑے کرائسس میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف سود کی لعنت کی وجہ سے. ہمارے ایسے ادارے ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ غیر سودی ادارے ہم قائم کر کے لوگوں کو بتا سکیں. عملی شہادت ہم یہ دیں کہ ہمارے زیرو انٹرسٹ غیر سودی بینک ہم قائم کر کے دکھا دیں. جماعت اسلامی وہ قائم کر دی ہے، 10 ڈسٹرکٹ کے اندر وہ بلا سودی بینک چل رہے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان سارے برائیوں کے خلاف. تو میری بہنوں، اسلام کی دعوت پیش کرنا، اپنی بہنوں کی خود اصلاح کرنا، وقت کے حالات کے ایشوز کو اٹھانا اور ایسی امت بن کر کے دکھانا کہ جو صحیح میں اس امت کے مقام کے جیسی بن جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اور یہ وہ ہوگی، اور یہ کام جو جماعت کرے گی وہی جماعت میری سب سے آئیڈیل جماعت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عنایت عطا کرے، اور ایک ایمان والے ہونے کی حیثیت سے مجھ پر جو فرائض لاگو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فرائض کو ادا کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عنایت عطا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ عبد